زیادہ کلاسز رہ نہیں گئی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آج ہے ہمارا، اس کے بعد ایک دن ہماری کلاس رہے گی لاسٹ، جس میں ہم لاسٹ آیت پڑھیں گے، اس کے بعد ہماری دعا ہو جائے گی، یعنی کہ اب سورہ فاتحہ کی صرف اور صرف 2 کلاس رہ گئی ہے۔ مجھے تو بہت افسوس ہو رہا ہے، اور ان میں سے کچھ کو تو میں جانتی ہوں جو کہ اسٹوڈنٹس ہیں پہلے سے، لیکن کچھ ایسے ہیں جن کو میں نہیں جانتی اور میں جاننا چاہتی ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ لاسٹ کلاس میں ہم لوگ تھوڑی باتیں کریں گے، جانیں گے ایک دوسرے کو۔ مجھے نہیں جاننا، میں آپ لوگوں کو جانوں گی انشاءاللہ۔ چلے پھر بنا دیر کیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ہماری 6ٹھی آیت، یا ہم اس کو 5ویں بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اس کو 5ویں کہیں تو ہم الحمدللہ سے اسٹارٹ کر رہے ہیں گننا، اور اگر ہم اس کو 6 آیت کہیں تو ہم اس کو بسم اللہ سے اسٹارٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے اس میں 7 آیت، کوئی 6 آیت، تو یہ ٹھیک ہے، تو ہم آج اس کو 6ٹھی آیت مان لیتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو پہلے تلاوت شروع کرتے ہیں، اسٹارٹ کریے تلاوت۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کے شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو یوم جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی گمراہی کا راستہ۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، بہت بہترین۔ چلیں اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، میری آواز آ رہی ہے نا؟ چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوہ واو، ایک بار میں اسکرین شو ہو گئی، بہترین۔ چلے، اسکرین شو ہو رہی ہے؟ ہم نے پڑھا، ہاں ہم نے پڑھ لیا لاسٹ آیت میں، ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم نے کیا پڑھا؟ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تیری ہی مدد چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ صرف ورڈ کو ہم نے بہت امپورٹینس دیا تھا کہ یہ صرف مطلب کہ صرف، اس کے علاوہ ہم کسی سے کسی کی عبادت نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم کسی سے کوئی غیبی مدد مانگ سکتے ہیں، کوئی ایسی مدد جو اس کے اختیار میں نہیں ہے، ہے نا؟
تو ہم نے اس پر بہت تفصیل سے دیکھا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی، اور مدد میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم کچھ بھی مدد مانگ سکتے، کچھ بھی دعائیں مانگ سکتے، کچھ بھی ہمیں چاہیے، ہے نا، کچھ بھی کا مطلب کچھ بھی جو کہ جائز ہو، ایسا نہیں کہ کوئی ناجائز دعا آپ مانگ کر کے بیٹھ رہے ہیں جو اللہ کو خود ناراض کرنے والی بات ہو، نو، جائز دعا مانگنی ہے نا۔ اب اس کے اندر آپ کچھ بھی مانگ لو اپنے لیے، آپ کو کوئی کھانے کی چیز چاہیے وہ بھی مانگ لو، کچھ بھی مانگ سکتا ہے، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے نا۔ مدد یا دعا بھی اگر ہم کہیں تو دعاؤں میں بھی کچھ مانگ سکتے ہیں جو پسند۔ اب دیکھو نا بچے کیا ہوتے ہیں، بچے دعاؤں میں آپ بچوں کو سکھاؤ کہ بچوں دعاؤں میں آپ اللہ سے مانگو، آپ اللہ سے کھلونے مانگو، پھر لا کر کے ان کو دو، ایسے میں کیا ہوگا، ان کا جو فیتھ ہے وہ اسٹرانگ ہوگا، ان کا ایمان اسٹرانگ ہوگا کہ او اللہ نے دیا۔ اس طریقے سے ہم بچوں کو تربیت کر سکتے، خیر وہ دوسری بات ہو گئی۔ تو ہم نے لاسٹ کلاس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پر دیکھا تھا۔ اب ہم آتے ہیں اپنی 6th آیت، اہدنا الصراط المستقیم۔ چھوٹی سی آیت دکھ رہی ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، کتنے کلمے ہیں اہدنا الصراط المستقیم؟ صرف 3 کلمے ہیں اس میں، صرف 3۔ لیکن یہ جو آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ پوری زندگی جو ہماری ہے نا، پوری زندگی اس کے اندر ہے۔ پوری زندگی میں ہم جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو ہمیں چاہیے، جو ہمارے لیے ضروری ہے، جو ہمیں صحیح راستے پر لے جا سکتا ہے، جو ہمیں صراط المستقیم اس سیدھے راستے پر لے جا سکتا ہے جس راستے پر ہم ریوارڈ ملے، ہے نا، جس راستے پر جو منزل ہو ہمارے جنت ہو، اس راستے پہ۔ اور یہ جو راستہ ہے، جس راستے کی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، وہ کوئی 2 گھنٹے 3 گھنٹے کچھ سالوں کا راستہ نہیں ہے، بہت لمبا راستہ ہے، اور یہ راستہ وہ ہماری پوری کی پوری زندگی ہے۔ دعائیں تو بہت ہیں مانگنے کے لیے، بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں نا ہم، لیکن یہ جو دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، سب سے بہترین، بہت بہترین دعا ہے۔ بندہ اگر سیدھے راستے پر ہے تب بھی وہ یہ دعا مانگے، اہدنا الصراط المستقیم، جو نہیں ہے وہ بھی، جو ہے وہ بھی۔ ہم اس دعا کو کتنی دفعہ ایک نماز میں ہم کہہ دے تو 17-18 دفعہ، نہ جانے کتنی دفعہ پورے دن میں ہم مانگتے ہیں نا، نہ جانے کتنی دفعہ ہم پورے دن میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، لیکن شاید سے ہم اس پہ غور نہیں کرتے، نہیں کرا ہوگا یا کرا بھی ہوگا لیکن ہم اس پہ چلتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیں ہم دیکھتے ہیں یہ کیا ہے ہماری آیت۔ کیونکہ عمل کرنے کے لیے نا علم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کے پاس علم ہے، آپ نے کچھ سیکھا ہے، تب بھی آپ کچھ بہتر کر سکتے ہو، ہے نا، تبھی آپ اس راستے پر چل سکتے ہو۔ اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز، اب دیکھو آپ کو چلنا ہی نہیں آتا تو آپ راستے پر چل سکتے ہیں؟ آپ کو چلنا ہی نہیں آتا تو آپ منزل کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ آپ نے چلنا سیکھا ہی نہیں ہے تو آپ منزل کے بارے میں نہیں سوچ سکتے کہ میں منزل میں چل کر کے پہنچوں گا، کیونکہ آپ کو اڑنا تو نہیں آتا، آپ کو پکشی تو ہے نہیں، برڈس تو ہے نہیں، ہم تو انسان ہیں۔ تو جو چلنا سیکھنے کی کوشش ہی نہ کرے، جو سیدھے راستے پر جانے کی کوشش ہی نہ کرے، پھر وہ منزل کے بارے میں چھوڑ دے۔ اہدنا، ہدایت دے ہمیں، روٹ لیٹر ہے دال نو، ہدایت دے ہمیں اہدنا۔ اس کے PDF، اچھا چلے پہلے ادھر سے دیکھتے ہیں۔ اہدنا، پھر صراط یعنی کہ راستہ، ہے نا، صراط سیدھا راستہ۔ مستقیم کا مطلب ہوتا ہے مستقیم کا مطلب ہوتا ہے سیدھا، ہے نا، صراط المستقیم یعنی کہ سیدھا راستہ۔ ٹھیک ہے، چاہتے تو یہاں راستہ بھی ہو سکتا تھا، اگر رشتے کی بات کی جا رہی، ہدایت کے راستے کی بات کی جا رہی ہے تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اہدنا الصراط یعنی کہ ہدایت دے ہمیں راستے کی، سیدھے راستے۔ اچھا صراط میں جو آتا ہے نا، صراط میں اس میں ایسا ویسا راستہ نہیں ہے جو ہم امیجن کر سکتے، کچی گلیاں پکی گلیاں، نو، صراط اسٹریٹ، ٹھیک ہے، اور بہترین۔ تو چاہتے تو اتنا بھی آ سکتا تھا، لیکن یہاں مستقیم ورڈ کیوں آیا ہے؟ مستقیم کہہ رہا ہے کہ سیدھا ہونا چاہیے وہ راستہ، یعنی کہ اگرچہ اس راستے پر جائیں تو وہ راستہ ہمیں بھٹکائے نہ،
ہے نا. جیسے ہم کہیں جاتے ہیں ٹریول کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم آرام دہ بہترین راستہ جہاں جو کہ سیف ہو. اگر ہم نائٹ میں بھی ٹریول کر رہے ہیں تو وہ راستہ سیف ہو, ہے نا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس راستے پر چلیں, ہے نا. تو اسی طریقے سے یہ مستقیم جو بہترین اور سیدھا راستہ ہو. تو کل ملا کے کیا ہوا, تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. یہ ہم اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں. اب ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ دکھا, ہمیں ہدایت دے. سب سے پہلے آتے ہیں اہدنا پہ, ہدایت, ہدیہ بھی ہدایت, اور ایسی ہدایت, ایسا دکھانا راستہ جو کہ روڈ نہ ہو, یعنی کہ بہت پیار سے, بہت صلہ رحمی کے ساتھ وہ راستہ دکھانا. ٹھیک ہے, وہ صراط المستقیم دکھانا بہت پیار, بہت صلہ رحمی کے ساتھ. اگر آپ کسی سے پوچھتے ہو کہ مجھے یہاں کا راستہ بتائیے گا, وہ بندہ اگر بہت غصے میں بولے گی ادھر سے جاؤ, ادھر سے رائٹ لے لینا, ادھر سے رائٹ لے لینا, دفع ہو جاؤ, جاؤ گے اس راستے پر؟ اگر وہ راستہ صحیح بھی ہو تو جاؤ گے؟ نہیں جاؤ گے. وہی اگر بندہ آپ کو سکھائے آپ نا آگے سے جائیں گے اور ادھر سے تھوڑی سی لیفٹ لے لیں گے نا تو بس وہیں پہ آپ کی منزل پہنچ جائیں گی. آپ سوچیں گے ہائے یہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں جو ہدایت کے راستہ جو دکھایا جا رہا ہے یہ بہت طریقے, یہ بہت رہنمائی, یہ بہت پیار سے. اگر ہم دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بہت بہترین طریقے سے, بہت پیار سے, ایک چھوٹے بچے کی طرح, کہ وہ بچہ بھٹکا ہوا ہے ایک بھٹکے ہوئے بچے کی طرح, کہ اللہ ہمیں نہ تھام لے اور ہمیں مطلب ہماری انگلی پکڑ کر کے ہمیں وہ سیدھے راستے پہ لے جائے. کیونکہ ہم نادان ہیں, اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے آپ ہمیں چھوڑ دیں گے نا تو ہم ادھر ادھر بھٹک جائیں گے. جیسے اگر ایک میلہ ہے نا, ایک بہت بھیڑ والی جگہ ہے, اس میلے میں ایک بچہ اپنے ابا جی کے ساتھ, اپنے والد کے ساتھ, اپنے ابو کے ساتھ جا رہا ہے. ابو نے اس کی انگلی جب تک پکڑ رکھی ہے, جب تک وہ بچے کو پورا احساس ہے کہ جب تک میرے ابو نے میری انگلی پکڑی ہے دیٹ مینس کہ میں سیدھے راستے پر ہوں, میں نہیں بھٹکنے والا, کیونکہ میرے ابو میرے ساتھ ہے, میں نہیں بھٹک سکتا. جیسے اگر ابو نے انگلی چھوڑ دی, اگر چھوڑ دی, ویسے تو چھوڑتے نہیں لیکن اگر چھوڑ دی, کیا بچہ صحیح سلامت رہ سکے گا؟ وہ بھٹکے گا, 110% بھٹکے گا, ادھر چلا جائے گا, ادھر چلا جائے گا, روئے گا کہ کہاں ہے, کیوں چھوڑا میرے کو. تو ہم وہی بچے ہیں, ہم اسی میلے میں پھنسے ہوئے ہیں جس میلے میں کوئی چور ہے, کوئی ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے, کوئی اچھے لوگ بھی ہیں تو کوئی کچھ ہے. ہم وہی دنیا کے میلے میں ہیں جہاں کہیں فتنہ ہے, کہیں ایگو ہے, کہیں برائی ہے, کہیں پہ کرپشن ہے. یہ میلے کے بیچ میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جیسے اس بچے کے بارے میں بتایا, ہم وہی بچے, اور اللہ تعالی ہمیں پکڑ کر کے سیدھے راستے پر لے چلے, ہے نا, ہدایت کا راستہ. باتیں سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی. جی جی میں دیکھ رہی ہوں. ہاں, ہدایت کے کئی مفہوم ہیں. راستے کی طرف رہنمائی کرنا, ہے نا. ہدایت کا مطلب یہ نہیں, میں نے بولا ہاں سیدھے راستے, ہم نے ترجمہ کیا کرا, ٹرانسلیشن کرا ہم نے, ہمیں ہدایت دے, ہے نا. لیکن اس راستے کی کئی ہدایت کے کئی مفہوم ہیں. پہلا کہ راستے کی طرف رہنمائی کرنا, راستے پر چلا دینا اور منزل تک پہنچا دینا. یعنی راستے کی طرف رہنمائی کرنا کیا ہے, ہم بھٹکے ہوئے ہیں, ہم ادھر ادھر جا رہے ہیں, ہمارے کو اس راستے کی طرف کی دعوت دی گئی, ہمیں وہاں تک پہنچا دیا گیا. فار ایگزامپل ہاں, ہمیں کچھ آتا نہیں ہے, ہم نے قرآن نہیں سیکھا ہے, ٹھیک ہے, ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا, ہمیں تفسیر کا مطلب بھی نہیں پتا, یہ تفسیر ہوتا کیا ہے, ٹھیک ہے, ہمیں ترجمے کا مطلب بھی نہیں پتا, یا ہمیں نماز پڑھنا نہیں آتا. ٹھیک ہے, دیٹ مینس کہ ہم اس سیدھے راستے تک نہیں پہنچ پائے ہیں ابھی تک.
اب اللہ رب العزت نے یہاں جو ہم اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہے ہیں، جس کا پہلا مفہوم میں آتا ہے رستے کی طرف رہنمائی کرنا، اللہ نے اس بندے کو جس کو یہ کچھ نہیں آتا، اس کو بھٹکے ہوئے بندے کو پکڑ کر کے لائے یہاں تک، جس میں وہ قرآن کا مطلب جان رہا ہے، جس میں وہ جان رہا ہے کہ نماز کیا ہوتی ہے، اس نے نماز پڑھنا سیکھ لیا، اس نے قرآن پڑھنا سیکھ لیا، ہے نا، اس نے سمجھا کہ اچھا اسلام میں یہ ساری چیزیں ہیں، اس نے پیغمبر کی باتوں کو سمجھا، اس نے نبی کریم کو جانا، یہ ساری چیزیں رستے کی طرف آئے، رستے کی رہنمائی، ہے نا، وہاں تک وہ جان گئے، اس کو علم ملا۔ جیسے آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اللہ نے آپ کو کلاس دکھا دی، ہے نا، فار ایگزامپل میں بتا رہی، اللہ نے آپ کو کلاس دکھا دیا، دیکھو بندے یہ کلاس ہے، چاہے ہمارے پاس دو آپشن ہیں، ہمارے پاس اس راستے کی رہنمائی ہوئی دو آپشن، یا تو ہم اس کو اگنور کر دیں، یا تو پھر ہم اس پر تھوڑا ہی چلو کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ چکر میں اب اس پہ آ گئے، اب ہم وہاں پہ علم سیکھنا شروع کریں گے، رستے کی رہنمائی ہو گئی۔ اب رستے پر چلا دینا، یہاں پہ دیکھیے گا، رستے پر چلا دینا، اللہ نے آپ کو یہاں تک ہدایت دے دی کہ آپ کے ذہن میں یہ ڈال دیا ہے کہ بندے تم قرآن سیکھو، یا آپ کے ذہن میں یہ ڈالا کہ تفسیر نام کی کوئی چیز ہوتی ہے، آپ کے بندے نے اللہ نے آپ کے ذہن میں ڈالا کہ نماز پڑھنا ہے ہم نے، ہے نا، یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ نے اس کا علم دے دیا۔ اب رستے پر چلا دیں گے اللہ، یعنی کہ اب آپ کو علم ہو گیا کہ اچھا قرآن پڑھنا ہم نے سیکھنا ہے، ہم نے نماز پڑھنی سیکھنی ہے، ہم نے تفسیر جانی ہونی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ سب کیا ہوتا۔ اب وہاں سے آپ شروع کریں گے اس رستے پر چلنا، یعنی کہ سیکھنا شروع کریں گے آپ۔ اب آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیے، اللہ نے یہ ہدایت ہے، ٹھیک ہے، رہنمائی کا میں نے بتا دیا کہ آپ تک میسج آ گیا۔ اب ہدایت اللہ نے آپ کو اس رستے پر چلانے کی دی، یعنی کہ اب آپ کو اللہ قرآن سیکھنے کی توفیق دے رہے ہیں، اب اللہ آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق دے رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذہن میں ڈالا کہ بندے یہ فرض چیزیں ہیں تم کرو، ٹھیک ہے، وہ رستے پر چلا رہے ہیں اور اس کی ہدایت اللہ نے آپ کو دے دی، دو ہدایت ہو گئی۔ اب اس رستے پر آپ چل رہے ہو، الحمدللہ الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اب آپ قرآن پڑھنا سیکھ رہے ہو، اب آپ خود سے قرآن پڑھ رہے ہو، آپ تفسیر سیکھ رہے ہو، آپ نے کوئی آپ کہیں سے اچھی اچھی باتیں سیکھ رہے ہو، آپ کتابیں پڑھ رہے ہو، آپ کے پاس اتنے اسلامک بکس آ رہے ہیں، آپ کا اس میں انٹرسٹ جا رہا ہے، دس از ہدایت، اللہ دے رہے ہیں ہدایت، بندے اور پڑھو نا، اور پڑھو اور پڑھو، سیدھا راستہ مل رہا ہے مل رہا ہے مل رہا ہے، ٹھیک ہے، دین ہم اس سیدھے راستے پر چل رہے ہیں۔ اب یہ ختم نہیں ہوا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ میں بات کریں گے ہم۔ پھر ہے تیسرا، منزل تک پہنچا دینا، پوری زندگی ہم اس سیدھے راستے پر اگر چل دیے، منزل کیا ہوگی؟ اس کا آنسر مجھے آپ لوگوں سے چاہیے، منزل کیا ہوگی؟ اینی ون؟ کوشچن دوبارہ کریے گا۔ جنت۔ ہاں میرا کوشچن تھا کہ ہم اس سیدھے راستے پر چل رہے ہیں جس میں ہم نیک اعمال کر رہے ہیں، جس میں ہمارے قرآن ہم نے سیکھا، اب اس کو سمجھا، اب اس میں جو ہے اس پہ عمل کرے، یعنی کہ ہمیں علم مل گئی، اب اس پہ عمل کر رہے ہیں، ہے نا، تو ہماری منزل کیا ہوگی؟ ہمیں ایٹ دا اینڈ کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ جنت، اللہ تعالیٰ کی رضا، ان کی محبت۔ باقی لوگ چیٹ میں بھی بتا سکتے ہیں۔ جنت ملے گی۔ جنت، یعنی کہ اللہ ہی چاہیے ہمیں تو منزل اور انعام۔ ہاں صحیح۔ تو یہاں پہ جب ہم اس راستے پر چلیں گے، صراط المستقیم پر چلیں گے، ہمیں اللہ رب العزت مل جائیں گے، ہمیں جنت مل جائے گی۔ اب جنت ہمیں مل گئی، ہم اس پہ قدم رکھ لیے، کون پیچھے لوٹائے گا؟ کوئی ہے جو ہمیں جنت سے باہر نکال سکتا ہے؟ نہیں، وہ ہے ہماری منزل، یعنی کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی دے، اس پر چلنے کی توفیق دے، اور اس پر جمع بھی دے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انسان کو ہدایت مل جاتی، ہم کہتے ہیں اس کو ہدایت مل گئی، اب مل جانے کے بعد ایسا نہیں کہ مل گئی تو بس ہو گیا، اس پر ہمیں جمے رہنا ہے نا۔ اگر آپ کو ہدایت مل گئی کچھ ٹائم کے لیے،
جیسے ایک انسان کے اندر ایک جوش رہتا ہے. جیسے اگر کوئی کلاس کر رہا ہے، مان کے چلو 1 سال کا کوئی کلاس کر رہا ہے، کچھ بھی، ٹھیک ہے، کچھ 1 سال کے لیے سیکھ رہا ہے، 1 سال میں کھلی جوش وہ قرآن پڑھنا سیکھ رہا ہے، جو باتیں بتائی جا رہی ہے وہ کر رہا ہے، ختم ہوا، ختم. فار ایگزامپل ہماری رمضان پریپریشن کی کلاس چلتی تھی، 50 ڈیز کی کلاس تھی. 50 ڈیز میں ہم لوگوں نے ہر ویک آپ لوگوں کو ٹاسک دیے تھے، ہے نا، ہر ویک الگ الگ ٹاسک. جس نے ٹاسک مکمل کیا، پورے 50 ڈیز پورے ایک دم لگے رہے. رمضان ختم، عید آئی، اس کے بعد نہیں جمے رہے، اس ٹاسک میں نہیں جمے رہے. بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا ہوگا، اور میں تو کہتی زیادہ تر لوگوں کے ساتھ نہیں جمے رہے ہوں گے اس ٹاسک پہ، بھول گئے. اب تو پنا بھی پلٹ کے نہیں دیکھتے ہوں گے کہ ہمیں کیا دیا گیا تھا. تو ہدایت مل جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ پھر بس چلتا ہی رہے. بعض دفعہ ہوتا ہمیں ہدایت مل جاتی، لیکن اس کے بعد بھی ہم بھٹک جاتے ہیں، ہے نا. اور کئی لوگوں کے ساتھ، کئی لوگ علم سیکھ رہے ہوتے، اس کے بعد آدھا ادھورا چھوڑ دیتے. اب وہ علم بہت زیادہ خطرناک، وہ علم اور بندے کو بگاڑ دیتی ہے. فار ایگزامپل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، کہاں فرقے کی بات کی؟ نہیں کی. سیکٹ کی بات کی جو ابھی کر رکھے ہیں لوگوں نے 72 73 آئی ڈونٹ نو 72 73 فرقے، بات کی نہیں کی. لوگوں نے علم سیکھا، اب اپنے اپنے حساب سے اس کو اینالائز کرنے لگے اور بٹ گئے. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہونا. ہدایت ملی تو اس پر جمے رہنے کی بھی دعا آتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم میں. اب یہ سب کے بعد یہ سب ہم کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو سکے اور ہمیں جنت الفردوس مل جائے. ترنت سے 10:55 ہو گیا. ہدایت کی 2 بڑی قسمیں ہیں. ہدایت توفیق، جو کہ میں نے ابھی بتایا، ہدایت توفیق میں ہے کہ نیک کاموں کی توفیق دینا، ہے نا. پھر ہے ہدایت ارشاد، اور ارشاد کا مطلب ہے تعلیم دینا، توفیق دینا، تعلیم دینا. اس طرح ایک عام ہدایت بھی ہے. اچھا ہاں، ایک عام ہدایت بھی ہے اور ایک خاص ہدایت بھی ہے. اس پہ بات کرتے ہیں ہم. تو عام ہدایت یعنی اللہ نے ہمیں علم دیا، کس چیز کا؟ ایسا تو نہیں کہ ہمیں اللہ نے، اگر ہم پیدا ہوئے تو سیدھا ہی تم قرآن پڑھ رہی ہو، نہیں نا. اس سے سب سے پہلے اللہ نے ہمیں یہ عام ہدایت میں دی کہ پیدا ہونے کے بعد، چاہے وہ ہم ہو، پرندے ہو، کچھ بھی ہو، پانی کیسے پینا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ میں نے پہلے ہی بتایا. رب العالمین، اور اس میں بہت اچھا کنیکشن ہے. جو آیت ہم نے پڑھی نا، رب العالمین، اللہ رب ہے ان تمام چیزوں کا. اور اہدنا الصراط المستقیم میں یہ جو عام ہدایت آتی ہے نا، دونوں چیزوں میں بہت اچھا کنیکشن ہے. کیا ہدایت کا اس میں جو ہے عام ہدایت میں رب العالمین کی بھی بات آتی ہے کہ رب ہے جس نے یہ سب کچھ دیا. ہاں، تو ہم کہاں تھے؟ عام ہدایت. بچے کو کیسے پتا کہ مجھے کچھ تکلیف ہو رہی ہے تو مجھے رونا ہے، رو کر کے ظاہر کرنا ہے؟ کس نے دی عقل؟ اللہ نے دی، ہے نا. اس کو کیسے پتا کہ مجھے کب بھوک لگ رہی ہے؟ عقل کس نے دی؟ اللہ نے دی. مچھلی کو کیسے پتا کہ اس کو تیرنا کیسے ہے؟ کسی نے سکھایا تھوڑی ہے. کس نے عقل دی؟ اللہ نے دی. اچھا، آج میں چھت پہ تھی اور آسمان کو میں نے دیکھا، تو اس میں کچھ پرندے اڑ رہے تھے، ہے نا. اوپر تھے، کافی اوپر تھے، اڑ رہے تھے. نیچے نیچے ایک ہوتا ہے نا، تھوڑے اوپر اوپر والے اڑتے ہیں زیادہ، ہاں، تو اوپر اڑ رہے تھے، ہے نا. ان کو غور سے میں نے دیکھا تو کیا نظر آیا؟ اس پہ اگر میں نے تھوڑا غور فکر، میں بس اپنا پوائنٹ آف ویو بتا رہی ہوں. میں نے دیکھا ان کے جو پر ہے نا، وہ اسٹریٹ ہے نا. بعض دفعہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ وہ پر کو ایسے ایسے، یار کیسے دکھاؤں میں، ایسے ایسے ویو کی طرح کرتے ہیں، ہے نا. لیکن میں نے ان کو دیکھا کہ اسٹریٹ ہے، اور وہ ایسے گول 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 گھوم رہے ہیں. کچھ 4-5 آپس میں گول 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 گھوم رہے ہیں، اور ان کے پر جو ہے اسٹریٹ ہے، ادھر بھی اسٹریٹ، ادھر بھی اسٹریٹ، بیچ میں اس کی سری. میں نے سوچا یہ لوگ نہ گرتے ہیں، اور اسٹریٹ ہو کر کے وہ کیسے اس ہوا کے رستے کو کاٹتے ہیں، وہ نیچے کیوں نہیں گرتے؟ جیسے کہ اگر ہم نے دیکھا انسانوں کو، انسان تو اب بہت ٹیکنالوجیز آ گئی، کچھ بھی کر رہا ہے نا. انسان اگر پر لگا لے وہ گر جائے گا، گرے گا نا. اور بعض دفعہ کہا جائے گا اگر پر لگا لے تو وہ ایسے ویو 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 والا حرکت کرے گا. یا اگر ہم دیکھتے ہیں نا کہ لوگ گھومنے جاتے ہیں تو اوپر سے ایسے ہی پر کی طرح لگاتے ہیں، اور تو وہ اوپر تو نہیں اڑتے،
وہ لگاتے ہیں جو اوپر نہیں اٹھتے، وہ سیدھا نیچے کی طرف آتے ہیں، نیچے کی طرف. اگر اس نے یہاں اونچائی سے اڑ رہے ہیں، وہی سیم پرندے کی طرح نیچے کی طرح ڈراپ ہوتے خوشی سے، اوپر نہیں اڑ پاتے. گھوم کیوں نہیں پاتے؟ اور ان جانوروں کو جب آپ ان پرندوں کو دیکھیں گے، ہے نا، ان میں تو کوئی اوپر کی طرف ہیلی کاپٹر ایروپلین کی طرح گول گول سا نہیں لگا ہوا ہے. اسٹریٹ جا رہے تھے وہ آپس میں دیکھ کر کے سوچی کیسے اسٹریٹ جا رہے ہیں، کیسے وہ بھی راؤنڈ راؤنڈ جا رہا ہے. وہ ہوائیں اتنی تیز ہوتی ہے، وہ اس کو کاٹ نہیں رہے، گریویٹیشن اس کو کھینچ نہیں رہا. ہو کیا رہا ہے؟ کس نے سکھایا؟ یہ سب کس نے کیا؟ اللہ نے. کیا ہے اس کی عام ہدایت، اہدنا عام ہدایت. ٹھیک ہے، یہ سب اللہ کا ہے. غور ہی نہیں کرتے ہم. غور کرے تو ہمیں بہت کچھ نظر آئے گا. پھر بھوک لگے تو رونا، پیاس لگے رونا، یا پھر جانوروں کو، جو جانوروں کو کوئی سکھا نہیں سکتا، ان کے پاس عقل نہیں ہے نا. یہ ساری چیزیں کس نے سکھائی؟ اللہ نے سکھائی. اور یہ کس کے اندر آتا ہے؟ عام ہدایت کے اندر آتا ہے. آپ لکھ سکتے ہیں عام ہدایت کے اندر کیا آتا ہے؟ پرندوں کا اڑنا آ گیا، بچوں کا اس طرح رونا، یہ بہت ساری چیزیں جو کہ ہم غور کریں تو کسی نے نہیں سکھایا، وہ خود سے سیکھ کر کے آئے ہیں. کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ. پھر آتے ہیں عام ہدایت تو ہے، سب کے پاس ہے، جو مان رہے ہیں ان کے پاس بھی ہے، جو نہیں مان رہے ان کے پاس بھی. اب ہے یہ خاص ہدایت. یہ ہدایت ہے ایمان کی اور نیکی کی. یہ خاص ہدایت کس کی ہے؟ ایمان کی اور نیکی کی. اس آیت میں صراط المستقیم کی ہدایت مانگی گئی، یعنی سیدھا اور واضح راستہ. صراط کا مطلب ہے راستہ. اچھا چلیں پہلے خاص ہدایت کے بارے میں سمجھتے ہیں. اللہ نے یہ سب تو سکھا دیا. اب خاص ہدایت میں اللہ ان لوگوں کو چن رہا ہے جو ایمان والے، اور اس کو کس چیز کی ہدایت دی؟ علم کی ہدایت، عمل کی ہدایت. اس کو بولا کہ بندو اب ان میں سے تم لوگ آؤ، ہے نا، تم لوگ آؤ اور نماز قائم کرو، آؤ روزے رکھو، اس کے بعد قرآن سیکھو. اس سب چیزوں کی ہدایت کس کو ملی؟ خاص کو. خاص بندے ہو نا آپ سب. اللہ نے آپ لوگوں کو یہاں تک بلایا، یہاں تک سکھایا، شکر ادا کریں. خاص ہدایت ہے، یہ ہدایت ہے آپ کے لیے. اللہ آپ کو وہ راستہ دکھا دیا، صراط المستقیم پر چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، بس ہمیں اس چیز کا غور نہیں ہے. لیکن جیسے میں نے بولا نا، اس بچے کا ہاتھ اس کے ابا نے پکڑا، اللہ اسی طرح ہمیں تھامے ہوئے ہیں، تب ہم چل رہے ہیں. اب مان کے چلے اس کلاس میں اسٹارٹنگ میں کتنے 30-40 کے بیچ میں تھے، کچھ بچ گئے. وہی ہے، سیدھے راستے سے بھٹک بھی جاتا ہے انسان. خیر میں استغفر اللہ کچھ کہنے کی. تو خاص ہدایت یعنی کہ ایمان نیکی کی ہدایت. پھر اس کو پڑھتے ذرا. اس آیت میں صراط المستقیم کی ہدایت مانی گئی ہے، یعنی سیدھا اور واضح راستہ. صراط کا مطلب راستہ ہوتا ہے، بٹ ہر راستہ صراط نہیں کہلاتا. صراط ایک خاص راستہ ہے، یعنی کہ صحیح دین، سیدھا راستہ. اس راستے کی مشکلیں بھی ہے، چھوڑے. اس صراط جس کے بارے میں بتا رہی ہوں، جس کے بارے میں ہم اپنی نمازوں میں ہر بار جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں صراط المستقیم، صراط المستقیم. کیا ہے صراط؟ صراط میں ہر وہ کام آتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو. عبادت تو آتا ہی ہے، جیسے ہم نے اس سے پچھلے آیت میں ایاک نعبد میں عبادت کی ہم نے بہت قسمیں پڑھی تھی. ہم نے دیکھا کہ عبادت، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، یہ سب تو ہے ہی اللہ کی رضا. لیکن اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنا، اپنے ہر چھوٹے سے بڑے کام. آپ کچھ بھی کرو، آپ پانی پی رہے ہو، آپ کھانا کھا رہے ہو، سوچ کر کے کھا رہے ہو کہ میں کھانا کے بعد مجھے ہیلتھ ملے گی، مجھے طاقت ملے گی، میں اس کو عبادت میں لگاؤں گی. ہر ایک کام آپ کا جو اللہ کی رضا کے لیے ہے، وہ سب آتا ہے اس صراط المستقیم کے راستے میں، یعنی کہ اس عبادت کے راستے میں، اس نیک راستے میں، اس سیدھے راستے میں. اب اتنا لمبا راستہ ہے، پیدائشی سے لے کر کے موت تک کا راستہ. کتنا لمبا راستہ ہے. مشکلیں تو آئیں گی. مشکلیں کون ہیں اس میں؟ شیاطین، نفس، سب سے بڑا، سب سے خطرناک، سب سے ظالم نفس، خواہشات. ہدایت مل گئی ہمیں، اللہ نے رہنمائی کی، پھر اس راستے پر چلایا. اب اس راستے میں آ گیا شیطان. شیطان کیسے آیا؟ بھٹکائے گا آپ کو. چھوڑو، کیا نماز پڑھنا، ہٹاؤ، بعد میں پڑھ لیتے، کالج ہے، بھی کالج کا ٹائم ہے، مشکلیں مت اٹھاؤ، کیوں اپنے فیوچر کے ساتھ کھیلنا.
ہے نا. بعد میں عبادت کرنے کے لیے تو پوری زندگی ہے، پڑھنے کے لیے تو تمہارے پاس 15 ہی سال ہے. کہتے ہیں نا نفس، نفس کیا کہتا؟ اب یہ شاید نفس کہے گا کلاسز چھوڑو، تھوڑا ہی وقت ہے، پھر تو تمہیں سونا بھی ہے، تو اپنے باقی کام کر لیتے ہیں، یا تھوڑے صبح سے فون نہیں دیکھے، فون میں کچھ دیکھا نہیں، کلاسز کی ریکارڈنگ دیکھ لیتے ہیں، کلاسز کی ریکارڈنگ مل جائے گی، اس کو دیکھ لیں گے، ابھی جا کر کے تھوڑا فون یوز کر لو. نفس. خواہشات، خواہشات بھی بہت بری چیز ہے. نفسی میں آتا یہ غلط خواہشات، یا خواہش ہوتی ہماری جو کہ ہمیں اللہ سے دور کرتی ہیں، ایسی ساری چیزیں. شیطان، نفس، خواہشات، یہ سارے اس صراط المستقیم کے کانٹے ہیں. اب کانٹوں کو کیسے ہٹانا ہے؟ اب کانٹوں کو ہٹانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم دل سے کہنا ہے، کوشش کرنی. آپ نے سنا ہوگا اللہ ہدایت اسی کو دیتے ہیں جو کوشش کرتا ہے، جو اپنے قدم بڑھاتا ہے. آپ کوشش ہی نہیں کر رہے ہو، آپ علم ہی نہیں حاصل کر رہے ہو، آپ کچھ کر ہی نہیں رہے ہو اور بول رہے ہو کہ مجھے صراط المستقیم مل جائے. ہاؤ اٹس پاسبل؟ کیسے ملے گا؟ آپ نے قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، ٹھیک ہے، آپ نے کوشش ہی نہیں کی، نہ کسی قاری کو بولا، نہ خود سے کوشش کی. یوٹیوب میں آج کل اتنے موجود ہیں، یا آف لائن اتنے انسٹیٹیوٹ، آن لائن اتنے، کیا کچھ نہیں ہے، کتنے رستے ہیں. آپ نے کوشش نہیں کی اور آپ کہہ رہے ہو کہ میں قرآن سیکھتی تب تو صراط المستقیم پہ چلتی. ارے میرے بھائی، سوری، ارے میری بہنوں، یہ یاد رکھو کہ ہدایت اس کو ملتی جو کوشش کرتا ہے. آپ کو کوئی جاب چاہیے ہوتی ہے، آپ گھر پہ بیٹھ کے اسکرولنگ کر کے جاب تو نہیں مل سکتا جب تک آپ جاب کے لیے سرچ نہیں کریں گے. اگر کسی بندے کو اپنے جاب چاہیے ہوتی ہے، ڈاکٹر بننا ہوتا ہے مان کے چلو، کیا کرتا وہ؟ کوشش نہیں کرتا. 7-8 کلاس سے پڑھتا، 10th کلاس کے بعد جی جان لگا کے نیٹ کلیئر کرتا، نیٹ کلیئر کرنے کے بعد MBBS کرے، اس کے بعد بندہ اپنا فیلڈ چوز کر رہا ہے، بندہ اپنا انٹرنشپ کر رہا ہے، کتنے سال تک، تب جا کر کے اس کو ڈریم جاب مل رہی ہے. کوشش کر رہا ہے تب نا. تو اسی طرح ہدایت ہمیں تب ملے گی جب ہم کوشش کریں گے. علم کے بارے میں نے بہت بولا. اب علم حاصل کر لیں ہم اور عمل نہ کریں، نہیں ملے گی. اگر آپ کو یہ علم ملا، کچھ بھی علم ملا، اب اس علم لے کر کے آپ اس کو بس لے کر کے اسٹور کر کے بیٹھ گئے، آپ نے اس پہ عمل ہی نہیں کرا، کوشش ہی نہیں کری. آپ کو علم ملا، میں نے ابھی اگر آپ کو کچھ بولا، لائک ایک سنت میں نے آپ کو بتا دی، سنت میں نے آپ کو بتا دی، کون سی سنت؟ کوئی سی سنت میں نے کھانے کی بتا دی، چلو. اب آپ اس پر عمل ہی نہیں کر رہے، تو بس جان لینے سے تو نہیں ہوتا نا. آپ کو علم ملے تو آپ اس پر عمل بھی کرو. جیسے میں ابھی اتنا لمبا چوڑا لیکچر دے رہی ہوں، اتنا کچھ آپ کو لوگوں کو کہہ رہی ہوں، اب آپ اس پر عمل ہی نہیں کر رہے ہو. آپ یہاں سے گئے، خلاص، ختم. پھر اسی طرح آپ نماز میں یہ دن صراط المستقیم پڑھ کے نکل گئے، نہیں. تو علم مل رہا ہے تو عمل بھی کرنا ہے، کوشش کرنا ہے ہدایت کے لیے، تب آپ کو وہ راستہ ملے گا. دنیا ایک منزل ہے اور ہمیں اس منزل پر چلتے جانا. اللہ، میں اپنی رائٹنگ نہیں پہچان پا رہی ہوں. صراط پر چلنا ہے، اس سے ایگزٹ نہیں لینا، یعنی اللہ کے راستے سے نہیں ہٹنا. یعنی کہ ہم ایک بار صراط المستقیم پر آ گئے، آپ کو محسوس خود ہو جائے گا، آپ سب کچھ کرو گے اللہ کی رضا کے لیے، لیکن خود کو بچانا بھی ہے، اس منزل سے ہٹنا نہیں ہے، بہکنا نہیں. بعض دفعہ بہت لوگ ہدایت کے راستے پر چلتے ہیں لیکن پھر وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں کرنا ہمیشہ. میں نے اس سے پہلے کی آیت میں بھی بتایا تھا، اور ہر کلاس میں اکثر کہتی ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر صحیح راستے پہ ہو تو بالکل پرفیکٹ ہو. نو، انسان ہے، انسانی فطرت ہے، غلطیاں ہوں گی، بہت ہوں گی، معافی مانگنا ہے، دعائیں کرنی ہے. یہی تو بات ہے، یہی تو سیدھے راستہ ہے، یہی تو فیول ہے راستے کا. ہمیں ہر وقت ہدایت چاہیے، یہ ہوتی ہے اگر کسی کے پاس ہدایت ہو تب بھی، بیکاز ہم بہت نازک ہیں، ہم جلدی بھٹک جاتے ہیں. وہی سیم چیز اس پہ لکھا ہوا ہے جو کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ ہدایت کی ضرورت ہمیں ہمیشہ ہوتی ہے. اگر کسی بندے کو کچھ نہیں آتا تو وہ اس چیز کی دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم میں کہ اسے آنے لگے. پھر کسی بندے کو آتا ہے بہت کچھ لیکن اس پر عمل نہیں کر سکتا، تو وہ اس چیز کی دعا کرتا کہ میں اس پہ عمل کرنے لگوں. پھر بندہ عمل کرتا ہے لیکن بھٹکتا ہے، تو وہ اہدنا الصراط المستقیم میں یہ دعا کرتا ہے کہ میں عمل کر رہی ہوں لیکن میں بھٹک رہی ہوں، تو مجھے بھٹکنے سے بچا لیجیے. اب یہ صراط المستقیم کی دعا صحابات بھی کرتے تھے، نبی بھی کرتے تھے. کیوں؟
کیونکہ وہ عمل بھی کر رہے ہیں، صحیح رستے پر بھی ہے، لیکن اب ان کو چاہیے منزل. ٹھیک ہے، تو اب انسان منزل کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ منزل مل جائے. ایسا نہیں کہ چل رہے ہیں تو ایسی ہم سے غلطیاں ہو جائیں کہ ہمیں منزل نہ ملے. منزل کیا ہے؟ اللہ کی رضا، جنت. ٹھیک ہے، تو یہ منزل کے لیے ہم دعا کریں. یعنی کہ یہ جو آیت ہے، میں نے اسٹارٹنگ میں کیا بولا تھا، پوری زندگی کی قصے چھپے ہیں اس کے اندر. یہی بات ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، ہمیں اہدنا الصراط المستقیم کی جو دعا ہے اس کی ضرورت لائف ٹائم پڑتی ہے، لائف ٹائم، ہمیشہ ہمیشہ. ٹھیک ہے، تو ہاں آگے دیکھتے. اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہدایت دینے والا صرف اللہ ہے. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. جیسا کہ میں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو صرف پہنچا دیتا ہوں، ہدایت دینے والا تو اللہ ہے نا. اللہ تعالیٰ نے یہ چیز قرآن میں بھی کہا ہے کہ پیغمبر تمہارا کام میسج پہنچانا بس ہے، ہدایت دینے والا میں ہوں. ٹھیک ہے، آپ تک میسج آ گیا، میسج سب کے پاس ہے. یہ قرآن ہے نا سب کے پاس، ہر مسلمان کے لیے ہے نا یہ قرآن. ایسا تو نہیں صرف آپ لوگوں کے لیے، یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے نہیں نا، سب کے لیے ہے یہ قرآن. لیکن اب اس قرآن کو سیکھنے والے کچھ ہی لوگ ہیں، کچھ ہی لوگ ہیں جو اس قرآن کو سیکھ رہے ہیں، اس قرآن کو سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو پیغام سب کے پاس پہنچا ہوا ہے، لیکن اس پیغام پر چلنے والے بہت کم لوگ ہیں، اور الحمدللہ آپ لوگ ہیں ان میں سے، الحمدللہ. یہاں دیکھیے، انسان کو ہر چیز سے زیادہ ہدایت کی ضرورت ہے. ہدایت سب سے بڑی چیز ہے. انسان اپنے ہر ظاہر اور باطنی کام میں ہدایت کا محتاج ہوتا ہے، اور ہدایت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم تعلیم حاصل کریں قرآن اور سنت کی. ٹھیک ہے، سنتوں کو سیکھ کے ہم اپنے نبی کی سیرت پڑھیں، ہم سنتوں کو جانیں کہ ہمارے نبی کیا کیا کرتے تھے. ہر ایک کام کے بارے میں بتایا گیا ہے قرآن میں. ایسا نہیں ہے کہ صرف آخرت کے بارے میں بتایا گیا، صرف اعمال اور یہ وہ جنت جہنم، نو. ہر چیز کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں، زندگی کیسے جینا ہے، کیسے گزارنی ہے، یا جو ہمارے لائف کے افیئرس رہتے لائک قرض وغیرہ. ہمارے قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت، پتہ کسی کو؟ جس میں کس کا ذکر ہے؟ چلے سارے لوگ ٹکے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. قرض کا ذکر ہے نا. تو اللہ نے زندگی جینے کا پورا میسج دے رکھا ہے، سب کچھ کا راستہ، سب کچھ کا علم دے رکھا ہے. بس ہمیں چاہیے کہ ہم سیکھ کر عمل کریں. قرض کے بارے میں ہو گیا، رشتے کے بارے میں ہو گیا، رشتہ داروں کے بارے میں ہو گیا، ہر کچھ کے بارے میں ہے قرآن میں، ہر کچھ کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو تعلیم حاصل کرنے کے بعد عمل کرنا. ہدایت پانے کے لیے صراط المستقیم کی اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، وحی کی پیروی کرنی. اب یہ وحی کیا ہے؟ یہی قرآن. یہ وحی کے طور پہ قرآن نازل ہوئی نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. انہوں نے جو ہمیں سکھایا ہے اتنا، ہمیں سنتوں پر چلنے کا، ان کی زندگی سے ہمیں سیکھنا ہے، ان کے اخلاق سے سیکھنا ہے. ٹھیک ہے، قرآن اور سنت میں جو نصیحت آئی ہے اس پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہدایت کے اندر آ گئی. یہ ساری چیزیں آپ کی زندگی کے جتنے افیئرس ہے، جو کچھ بھی ہے، سب کچھ اہدنا الصراط المستقیم کے اندر سما گیا. اب آپ بس کوشش کریں کہ آپ صراط المستقیم کی طرف بڑھیں، صراط المستقیم پر چلیں، اس پہ آنے والے کانٹوں کو ہٹائیں اور چلتے رہیں. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے ہاتھ نہ چھوڑے، اللہ ہمیں تھامے رکھے، ہمیں پکڑے رکھے، ہمیں اس راستے کی، جب تک ہم منزل تک نہیں پہنچ جائیں. ٹھیک ہے، ہم اب بھی عبادت کریں. ٹھیک ہے، ہمارے لائف میں ہم کتنے بھی بزی رہیں، ہم عبادت کریں. ہم بڑھاپے کو پہنچ جائیں تب بھی عبادت کریں، اس راستے پر چلیں. تو اب سے جب اہدنا الصراط المستقیم کہیں گے آپ سب، تو اس چیز کے غور کریں گے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس چیز پر دھیان دیں گے کہ ہم نے اللہ سے کیا مانگا ہے. تھک گئی میں. بات سمجھ میں آئی میری؟
اور سب سے امپورٹنٹ بات، ہاں میں بھول گئی تھی، کل چونکہ ہمارا ذوالحجہ شروع ہونے والا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ لوگوں کی کلاس ہوگی 7 PM پر، ذوالحجہ پر. بہت عظیم دن ہے، بہت 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 خاص دن، بہت. میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی اس کو مس کرے. اور اپنے ساتھ ساتھ آپ یہ لنک جو میں بھیجوں گی انشاءاللہ، ہاں وہ فری ہی ہے، فری ہے، فری ہے، 1 دن کی کلاس ہے، فری ہے. تو اس کلاس میں سارے لوگوں کو، جتنے لوگ آپ کے موجود ہیں، آپ جس کو بھی چاہیں آپ اس کو لنک شیئر کر سکتے ہیں اس کلاس کی، کل والی کلاس کی. اور ہاں بالکل کریں، لنک شیئر کریں، خود بھی سیکھیں. کل آپ پہ آپ کا نمبر بھیجنا، میرا نمبر گروپ میں ہے نا؟ آپ گروپ میں نہیں ہے کیا؟